وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مدثر تک تلاوت ہوئی تراویح میں، اور کل ایک آیہ کریمہ گزری فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل ان کے مددگار ہیں اور نیک ایمان والے ان کے مددگار ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار جو مددگار ہیں ان میں شمار کیا اللہ نے، تو اللہ نے اپنی ذات کو بتایا، جبرائیل کو بتایا اور صحابہ کرام یہاں مراد ہے۔ اچھا، یہ آیہ کریمہ یہ ہے کہ یعنی اللہ یعنی فإن اللہ ہوا مولا، اللہ ان کا مولا، جبرائیل ان کے مولا اور نیک مومنین جو ہیں وہ بھی ان کے مولا۔ اب مولا پر بڑا اعتراض ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی بہت، یہ بڑا ڈسپیوٹڈ میٹر بھی ہے، لیکن بہت مختصر میں سادہ لفظوں میں سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں آپ موجود تھے اور آپ نے مکمل لوگوں کو ایک آخری فائنل خطبہ دیا۔ فائنل خطبہ جو دیا تھا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور آج بھی آپ کو جیسا معلوم ہونا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن میں 75% جو قانون ہے 75% وہ آخری خطبے سے ہی لیا گیا۔ حضور کا جو آخری خطبہ تھا اسی خطبے سے 75% قانون جو آج یونائٹڈ نیشن میں ہے، جو بنایا پوری دنیا کے لیے، وہ سرکار کے خطبے سے لیا گیا۔ یعنی ایک ہی وقت میں میرے نبی نے پوری دنیا کو قانون عطا فرما دیا۔ کیا شان تھی، کیا عظمت تھی حضور کی، اور اسی دستور پر، اسی قانون پر آج پوری دنیا چل رہی ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ کسی کے پاس یہاں پر کوئی قانون تھا ہی نہیں، جو کچھ قانون دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وجہ بھی ہے، دوسری جگہ پر آپ کو اتنا قانون نہیں ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں آپ اگر قانون لینے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قانون کیا دیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ بھئی خود سیاحت کرتے تھے۔ اب جیسے ان کے پاس کوئی آیا، آ کر کے کہا کہ یا نبی اللہ ہم زکوٰۃ کا، زکوٰۃ آپ بس جو کچھ ہے دے دیجیے، رکھیے کچھ نہیں۔ تو اس پر عمل کرنا بہت ہارڈ ہے، ہر آدمی صدیق اکبر نہیں ہو جائے گا کہ سب کچھ دے دے، اس پر عمل کرنا بہت ہارڈ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا سسٹم دے دیا کہ بھائی 40واں حصہ نکال دو، 40واں حصہ نکال دو، اور اس لیے کہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور خدا کی قسم دیکھیے ہر ایک کو اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا ہے وہ بالکل عقل کے قریب ہے، تو اسی لیے سرکار نے جو قانون دیا وہ ایک مکمل قانون ہے، مکمل قانون۔ یہ ایک بڑی الگ ہی بحث ہے، بات مجھے کچھ اور کرنی ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس سب چیزوں کو یاد رکھو۔ قرآن کی پھر ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب حضور نے فائنل خطبہ دے دیا تو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج یہ دین مکمل ہو گیا۔ This religion is completely has been completed. الیوم اکملت لکم، I have completed this religion for you۔ تو یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ اب یہ مذہب، یہ اسلام کمپلیٹ، قانون کمپلیٹ، بات کمپلیٹ، اب ہر چیز اس میں کمپلیٹ ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ رہا ہوگا، جب میدان عرفات ہے تو 10 ذی الحجہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے، تو واپس آنے کے بعد ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم، سمجھیے آپ، غدیر خم تک حضور جب پہنچے تھے، وہ کون سے ذی الحجہ تھا؟ 18 ذی الحجہ، یعنی کہ حضور کا جو یہ خطبہ تھا آخری فائنل خطبہ، اس کے 8 دن کے بعد، آفٹر 8 days، رسول اللہ نے ایک اور حدیث پیش کی، حضرت علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہو گئی بات۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ میرے بعد علی ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے
यानी कलमा पढ़ने वालों के दरमियान। अहले सुन्नत वल जमात तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हज़रत सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म उस्मान गनी की खिलाफत को बरहक समझते हैं और ये समझते हैं कि ये खिलाफत हुजूर की नियाबत यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ही कायम थी। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने ये बात कह दी, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो अब यहाँ फाइनल बात हो गई। तो अब वो इस तरह माना देते हैं कि जैसे रसूल मौला वैसे अली मौला। अब देखिए कितनी ये सब बातें ऐसी कच्ची हो जाती हैं, क्योंकि कुरान को जब आप मानते हैं तो कुरान को थोड़ा ना माने, हमेशा याद रखिए कुरान को पूरा मानना पड़ेगा। जैसे फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, जो आयत मैंने पढ़ी, व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, नबी के मददगार अल्लाह भी, नबी का मददगार हजरत जिब्राइल भी, नबी के मददगार सहाबा भी। तो क्या आप ये कहेंगे कि अल्लाह जैसी मदद कर सकता है वैसी ही मदद सहाबा भी कर सकते हैं? क्या आप ये कहेंगे अल्लाह जैसी मदद कर सकता है वैसी ही मदद हजरत जिब्राइल भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हजरत जिब्राइल तो उस वक्त आगे बढ़ेंगे जब अल्लाह कहेगा। अल्लाह से बड़ी मदद तो किसी की मदद नहीं हो सकती। अब आपने कहा जैसे एक आयत है, उस पर भी वो लोग जो कहते हैं नहीं हुजूर के बाद हजरत अली ही खलीफा, ये जो तीन खलीफा इनको नहीं माना जाएगा। अब आप जरा गौर कीजिए, कुरान की एक आयत है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली और कुछ ईमान वाले तुम्हारे वली। देखिए मौला और वली एक ही माने में आता है। वली के माना भी मददगार होता है, मौला के माना भी मददगार होता है, हेल्पर। वली के माना भी हेल्पर, मौला के माना भी हेल्पर। आप मुझे बताइए, ईमान से बताइए, अपनी अक्ल को सामने रखिए, सेंस को सामने, लॉजिक को सामने, अल्लाह भी वली, रसूल भी वली, सारे ईमान वाले भी वली, तो क्या सबका लेवल एक है? तब तो वही बात होगी जो ईसाई हैं वही हम हैं। तीन को वो मानते हैं, तीन को हम मान रहे हैं। अगर उसी लेवल पे रख लिया ये तो शिर्क हो जाएगा ना। तो यहाँ माना ये है अल्लाह की मदद, यानी यहाँ यूं करना पड़ेगा जैसा मेरा अल्लाह वैसा कोई नहीं, है ना। नबियों में जैसे मेरे रसूल वैसा कोई नहीं, और उम्मत में जैसे इस उम्मत के वली वैसा कोई नहीं। तो आपको तशरीह करनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा अल्लाह अल्लाह है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, औलिया औलिया, हर एक का अपना अपना लेवल है। उसी लेवल पर ला करके रखना पड़ेगा। आपने कहा नहीं तीनों सेम, ये क्या बात है? और वहां पर वो क्या कहते हैं, तीनों की मदद एक जैसी। तो तीनों की मदद एक जैसी और तीनों एक जैसे, तो माज़अल्लाह ये तो सीधे शिर्क की तरफ ले जा रही है बात, ये तो शिर्क की तरफ ले जा रही है। नहीं, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, सब अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाती है। तो अल्लाह जो वली मददगार है उसका लेवल और है, नबी का लेवल और है, वली का लेवल और है। अल्लाह जो मदद करता है उसे किसी से लेकर नहीं मदद करना है। अब मदद को भी समझ लीजिए, अल्लाह जो मदद करता है उसे किसी से लेकर मदद नहीं करना है। नबी जो मदद करते हैं अल्लाह से लेकर मदद करते हैं, वली जो मदद करते हैं नबी से लेकर मदद करते हैं। इस लेवल को समझिए पहले। मदद तो तीनों कर रहे हैं, अल्लाह मदद करता है, किसी से लेता नहीं, या मदद कर दिया। नबी जब मदद करते हैं तो अल्लाह से लेकर मदद करते हैं। अगर आपने ये कहा कि वो अल्लाह से कुछ नहीं लेते, जो करते हैं खुद से करते हैं, तो ये भी शिर्क हो जाएगा। इसीलिए ज़हन में रखिएगा, अल्लाह मदद करता है बगैर किसी से लिए हुए। नबी जब मदद करे तो अल्लाह से लेकर, वली जब मदद करे नबी से लेकर, नबी के वसीले से उनको मिलता है तो वो मदद करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली लेवल चेंज हो गया कि नहीं चेंज हुआ? अब आप देख लीजिए। तो यहां पर ये बात तय हो गई। अब वो कहते हैं, तो मतलब ये हो गया मौला के माना मददगार, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। वली के माना भी मददगार, मगर हर एक का लेवल है। अब रसूलुल्लाह ने जब कहा मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला, अब रसूलुल्लाह की मदद और हजरत अली यकीनन मददगार है। हम मानते, हम तो कहते हैं परेशानी के वक्त हजरत अली की रूह की तरफ तवज्जो दीजिए और कहिए या अली मदद। तो इसमें कोई, हम इसके मुनकिर नहीं है कि या अली मदद ना कहा जाए, मगर ये ना समझिए कि अली की मदद वैसे ही है जैसे अल्लाह की मदद। यूं कहा जाए
علی جب مدد کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ مدد کر رہا ہے. الگ الگ نہ کیجئے کہ علی کا لیول اسی طرح سے جیسے معاذ اللہ کا لیول اللہ تعالیٰ نہ دے تب بھی علی دے دیں گے، ایسے نہیں ہے. بلکہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، نبی کو بھی عطا کرتا ہے اور نبی کے صدقے ولی کو بھی عطا کرتا ہے. تو یہ لیول سمجھنا پڑے گا. تو حضرت علی یقیناً مددگار ہیں. تو اب یہ چونکہ اللہ سے لے کر مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی مدد. یہ جب مدد کریں ایسے ہی ہے جیسے اللہ مدد کر رہا ہے، مگر لیول میں فرق ہوگا. اس فرق کو سمجھیے. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ حضور نے آخری وقت میں جب حضور کو بخار، چونکہ حضور جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کو کیا مرض تھا؟ بخار تھا اور سر میں درد تھا. بخار اور سر میں درد. تو حضور نے کہا بھائی لاؤ قلم کاغذ، قلم دوات اور کاغذ لاؤ تاکہ میں لکھ دوں. اب میں کہتا ہوں اب یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے اور بعض صحابہ نے مل کر کے روک دیا کہ قلم نبی کو نہ دو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر وہ قلم دوات مل جاتا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. میں یہ کہتا ہوں تو یہ کیسے پتا چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ہی کا نام لکھنے والے تھے؟ وہ تو بات وہیں رہ گئی. وہ تو کسی کا بھی نام لکھ دیتے. ہو سکتا تھا صدیق اکبر کا ہی نام لکھتے، ہو سکتا تھا فاروق اعظم کا، ہو سکتا عثمان، ہو سکتا ہے ان چاروں کی ترتیب لکھتے. تو یہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا نا کہ حضرت علی کا ہی نام لکھنے والے تھے. اب وہ کہتے ہیں پھر روکا کیوں؟ دیکھیے ایک بات سنیے. اس وقت کچھ ماحول ایسا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ دین مکمل ہو چکا. یہ بھی واقعہ جب دین کمپلیٹ ہو گیا، اس کمپلیٹ ہونے کے بعد کا ہے. یعنی حضور نے جب یہ آیت سنا دی کہ اب دین مکمل ہو گیا، اس کے کتنے دنوں کے بعد کا ہے؟ 8 دن بعد. تو وہ غدیر میں من کنت مولا. اور حضور کی جو بیماری وہ 80 دن، وہ یہ 80 دن کی بات آتی ہے. جب قلم دوات مانگا کہ رسول نے کہا لاؤ قلم میں لکھ دوں، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے اور دوسرے صحابہ، حضور کی طبیعت اتنی زیادہ علیل تھی، سر میں درد اور تیز بخار تھا. حضور سہارے پر اس وقت چل کر نماز پڑھتے تھے. یعنی 2 صحابی رسول اٹھاتے تھے جس میں حضرت علی حضرت عباس مدد کرتے تھے. اس طرح حضور نماز ادا فرماتے تھے. اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی. اس وقت اس ماحول کو سامنے رکھ کر کے صحابہ نے کہا ابھی رسول اللہ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. منع نہیں کیا رسول اللہ کو ابھی، اس لیے کہ یہ سب کو پتا تھا کہ دین تو مکمل ہو چکا. ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہمارے نبی ہم سے بچھڑ جائیں گے. ان کو یہ تھا کہ چلو جب صحت ہو جائے گی تب رسول اللہ سب کچھ واضح فرما دیں گے، ابھی تکلیف دینا ٹھیک نہیں ہے. ورنہ منع کرنے کی بات ہے. حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی نے لکھا، جب صلح ہو رہی تھی قریش کے ساتھ، حضرت علی لکھ رہے تھے، لکھا کہ یہ صلح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. عاص بن وائل نے کہا یہ کیا ہے؟ اگر ہم ان کو رسول اللہ مان لیتے تو یہ صلح اور جھگڑے کی کیا بات تھی؟ نہ جھگڑا ہوتا نہ صلح ہوتا. ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے، ہم ان کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، عبداللہ کا بیٹے. وہ لکھو صلح نامے پر. تو حضور نے فرمایا کہ اے علی وہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو اور ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ سے قلم ایسا نہیں چلے گا یا رسول اللہ، میں کبھی لفظ رسول اللہ کو نہیں کاٹوں. تو منع تو حضرت علی نے بھی کر دیا، منع تو حضرت علی نے بھی کر دیا. نہ ادھر ان کے خلاف کوئی بات رسول اللہ نے کہی قلم دوات دینے والوں کے خلاف، نہ حضرت علی کے خلاف، کیونکہ حضور جانتے ہیں ان کی بھی نیت صاف ہے، ان کی بھی نیت صاف ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی محبت ہے، وہاں بھی محبت ہے، لیکن دنیا اس محبت کے رنگ کو سمجھ نہیں پائی، اسی لیے دھوکے میں آ گئی. تو یہاں معنی اب سنیے ولی کا معنی. اب یہ کہتے ہیں صاحب جب رسول نے کہہ دیا من کنتو مولا فہذا علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تم اتنا بڑا ٹائٹل، اس سے بڑا. دیکھیے اسی طرح کی حدیث صدیق اکبر کے لیے بھی ہے. اسی طرح کی حدیث مولا کا لفظ نہیں ہے مگر الگ الگ طریقے سے، جسے قرآن میں ہی کہہ دیا اس قال لصاحبہ لا تحزن. جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے صاحب سے کہا یعنی اپنے ساتھی سے کہا، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جسے قرآن کہے یہ نبی کا دوست ہے،
جس کی دوستی کی قسم قرآن میں کھائی جائے، اس سے بڑی بات ہو سکتی؟ تو اب آپ کہہ دیجئے کہ نہیں صدیق اکبر رسول اللہ ایک جیسے، آپ کہیں گے کبھی نہیں، وہ نبی یہ امتی، وہ نبی یہ امتی۔ تو یہاں پر دیکھیے جب لفظ رسول، یاد رکھیے گا جب بھی قرآن کوئی لفظ یوز کرتا ہے اور رسول کوئی لفظ یوز کرتے ہیں اس کا پھیلاؤ بہت ہوتا ہے۔ اب پھیلاؤ کیا ہے؟ من گدو مولا، مولا کے معنی دوست بھی ہے، مولا کے معنی مددگار بھی ہے، تو یہاں معنی یہی ہوگا علی کسی کے دوست ہیں، علی کسی کے مددگار ہیں، تو یوں کہہ لیجئے صحابہ کے دوست ساری امت کے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ۔